الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں خوف خداوندی یعنی اللہ کا ڈر کتنا امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی کے اندر. خوف خداوندی ہونے سے کتنی بڑی چینجنگ آتی ہے، آدمی پورا بدل جاتا ہے. اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی گفتار و رفتار، چلنا، بولنا، کرنا، یہ سب بدل جاتا ہے. اور اگر یہ خوف خداوندی نہ ہو تو پھر آدمی آوارہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، خوف خداوندی کیسے پیدا ہوگا؟ اگر آدمی یہ سوچے کہ مجھے شریعت نے جو حقوق لازم کیے اس کو ادا کرنا ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے. آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو آزاد نہیں ہے کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزار دیں. ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم کا بھی حق ہمارے اوپر ہے. ہمارے پاس جو جانور پل رہے ہیں ان جانوروں کے بھی حقوق شریعت نے بتلائے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف میری بیوی اور میرے بچے کے ہی حقوق ہیں، یہ غلط سوچ ہے. آپ کے ساتھ بس میں ٹریولنگ کرنے والا جو پڑوسی ہے ساتھ میں، اس کا بھی حق ہے. حقوق العباد حقوق اللہ سے مقدم ہے. اللہ کے جو حقوق ہیں اس کے مقابلے میں بندوں کے حقوق مقدم ہیں. اس لیے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بس ہم کامیاب ہو گئے. یہ سب دین کے کام ہے، لیکن حقوق العباد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ میری نمازوں کی ضرورت ہے،
نہ میری تلاوت قرآن کی ضرورت ہے، نہ اس کو میرے ذکر اور اوراد و وظائف کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں. ہم محتاج ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرنے پر پوچھ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. یقیناً پکڑ ہوگی ان لوگوں کی جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر زیادتی کرتے ہیں ناحق، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پکڑ ہوگی اس پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ظلم کے کیا معنی؟ عربی زبان میں ظلم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کے بجائے دوسری جگہ رکھنا. ایک آدمی کے آپ کے ذمہ $100 ہے تو وہ $100 سامنے والے کے جیب میں جانے چاہیے، آپ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے. مزدور آپ کے یہاں کام کے لیے آیا، اس کی مزدوری $30 طے کی ہے، آپ اس کو 25 دے کے سمجھا رہے ہیں، یہ $5 کا آپ ظلم کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز یہ نہ سمجھے کہ حقوق صرف مال ہی کے اندر ہے. ہاں، حقوق صرف مال ہی کے اندر نہیں، نفس کے اندر بھی ہے، مال کے اندر بھی ہے، اور عزت و آبرو میں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا. حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ سمعت عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس فی الدماء. حدیث نمبر 6533 بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا. کسی کا ناحق خون کیا ہوگا، سب سے پہلا اس کا حساب ہوگا. آپ کہیں گے کہ آج تک تو ہم سنتے تھے کہ نماز کا حساب ہوگا، یہ سوال بچا گیا. اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاته. قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی. اب یہ دو روایتوں کے اندر جیسے معارضہ اور کراس ہو رہا ہے. وہ روایت کہہ رہی ہے کہ خون کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ نماز کے بارے میں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کی جہاں شروعات ہوگی تو پہلے نماز آئے گی، اور حقوق العباد کی جہاں شروعات ہوگی تو پہلے خون کے بارے میں. کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے، ناحق خون کیا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ اس کی ہوگی. اس پر حافظ کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون کا معاملہ کتنا قیمتی ہے، انسان کا خون کتنا قیمتی ہے. اور اسی لیے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. کسی کا ناحق خون بہا دینا بہت بڑا جرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احادیث شریفہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت پر بہت زور دیا، بہت زور دیا. یہاں تک کہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سب حق والوں کا حق دو گے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب کے سب حق والوں کا حق قیامت کے دن دو گے، ضرور بھی ضرور دو گے، یہاں تک کہ حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، بے سینگ کی بکری کو اگر سینگ والی بکری میرے سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ آپ سوچیے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو ایسے ہی سینگ مار دیا، اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو پیدا فرمائیں گے اور سینگ بغیر کی بھی اس کو سینگ دیا جائے گا، کہا کہ اس سے بدلہ لے، پھر کہہ دیا جائے گا جاؤ خون چراوا، مٹی ہو جاؤ، ہاں مٹی کر دیا جائے گا ان کو، لیکن انصاف ہوگا۔ آج میرے عزیزوں، ہم لوگوں نے حقوق العباد کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں ایسا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، بڑے جو گزرے صحابہ تابعین، ان لوگوں کے یہاں نماز روزے سے ایمانداری نہیں سمجھی جاتی تھی کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے کا ایماندار ہے، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ معاملہ کر لو، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ معاملہ صحیح ہے کہ نہیں یہ دیکھا جاتا تھا، ہاں معاملات اس کے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے کہ ان کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک کیس آیا۔ جس آدمی نے دعویٰ کیا تھا اس کے پاس گواہ تھے دو۔ آج بھی دنیا میں قانون یہ ہے جو اسلام کا قانون ہے، البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر، جو آدمی دعویٰ کرے گا اس کو دلیل گواہ لانے پڑے گی دو، اور جو انکار کرے گا اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ یہ شریعت کا لو ہے، آج بھی چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو گواہ پیش کرو۔ ان دو گواہوں میں ایک گواہ تو دیندار تھا، اس کو حضرت عمر جانتے تھے رضی اللہ عنہ، لیکن دوسرا گواہ جو تھا اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آدمی دیندار ہے یا اس کے دھندے الٹے ہیں، کچھ جانتے نہیں تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کوئی گواہی دے کہ یہ قابل گواہی ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ نیک آدمی، صحیح آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لیا، کیا پوچھا؟ حل جاورتہ ام صحبت معہ فی السفر، کیا تم کے پڑوس میں رہے ہیں کبھی، ان کے ساتھ پڑوس میں رہے کبھی، یا کبھی ان کے ساتھ سفر کیا؟ سفر جانتے ہو نا، سفر جس میں آدمی کی حقیقت کھل جاتی، آدمی سفر میں پہچانا جاتا ہے۔ ایک گاڑی میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک جا کے ایسے چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور بیچارے دوسرے سے دب کے بیٹھتے ہیں، سمجھ لو کہ یہ جو بیٹھا ہے وہ سیلفش آدمی، دوسرے کا خیال نہیں کر رہا ہے، اس کو اپنی پڑی ہے۔ سفر میں آدمی پہچانا جاتا ہے۔ پیاس لگی ہے، ایک ہی بوتل پانی ملا ہے، خود پی رہا ہے، دوسروں کا خیال نہیں، ارے تھوڑا تھوڑا پی لو تو۔ ہاں سفر میں آدمی، اس لیے سفر ہے نا، روشنی کا معنی ہے سفر کے نا، اکثر صبح عربی میں کہتے صبح روشن ہو گئی، تو چونکہ سفر میں بھی آدمی پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا تم نے، یا تم نے اس کے ساتھ کوئی ڈیل کی، کوئی معاملہ کیا؟ کہا کہ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید لعلک رأیتہ خارجا من المسجد بعد الصلاۃ، شاید ایسا لگتا ہے کہ نماز کے بعد اس آدمی کو مسجد سے باہر نکلتے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہا کہ ہاں ایسا ہے۔ فرمایا وانت لا تعرف،
اس آدمی کو تم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ آدمی کی امانت داری اس کے معاملات سے معلوم ہوتی ہے کہ کتنا دیندار ہے. وہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے معاملات سے. ہاں، اسی لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تسبیحات سب کچھ پایا جائے گا، لیکن معاملات میں 100%. کس کے لیے دیے نہیں. آدمی بڑی لمبی داڑھی بھی رکھے گا، جبہ بھی لمبا پہنے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن جب اس کے ساتھ معاملہ کرو تو پتہ چلے کہ کیا حال ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، ایک عام بات ہے. سودا کرو، مکر جاوے، ارے نہیں یار اتنے میں ہوا تھا، اتنے میں ہوا تھا. ہوتا ہے ایسا. آدمی پہچانا جاتا ہے معاملات سے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو صحیح رکھنے پر اور صاف رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا. کیوں ایسا؟ کیونکہ تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ کئی نمازیں دینی پڑے گی کل قیامت کے میدان میں. یہ نانی اماں کا کھیل نہیں ہے، قیامت کا میدان ہے. اور اس میدان کے اندر جہاں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی وہاں کئی نمازیں، اور وہ بھی مقبول نمازیں لے لی جائے گی. لے جائے گا جو آدمی جس کا حق ہوگا ہمارے اوپر، وہ لے جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم. جس آدمی کا من کانت لہو مظلمۃ لأخیہ، کسی آدمی کا حق آپ کے پاس ہے تو اس کو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے حلال کر لو، جس دن کوئی دینار اور درہم کام نہیں لگیں گے. ارے ہوں گے ہی نہیں، لوگ ننگے ہوں گے قیامت کے میدان میں. کہاں کچھ ہوگا کہ دینے کی بات آئے گی؟ کچھ نہیں ہوگا. حضور فرماتے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آج اس کو صحیح کر لو. اگر آپ نے کسی کو گالی دی تھی جوانی میں اور اس کو آپ نے صفائی نہیں کی، یا اگر کسی کے کھیت کو آپ نے جلایا تھا جوانی میں، نقصان کیا تھا، آج آپ کو یاد ہے میں نے غلط کیا تھا. بالغ ہونے کے بعد جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے سب پہ پوچھ ہونے والی ہے. سب پوچھا جائے گا کہ اس کو آپ نے کہاں کہاں ستایا. قرآن کہتا ہے انما السبیل علی الذین یبغون، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. پکڑ ان لوگوں کی ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. پکڑ ہوگی. اور ظلم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو مار ڈالا یا بہت زیادہ یہ کیا ہو. چھوٹی موٹی باتیں بھی نقصان کر سکتی ہے. بھئی آگ لگتی ہے تو چھوٹی سی چنگاری سے بھی آگ لگ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے قرضے لے کر بھی ڈکار نہیں کھاتے ہیں. بڑے بڑے قرضے لے کر بھی ڈکار نہیں کھاتے کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. سوچتے بھی نہیں. ایک آدمی بینک سے قرضہ لیتا ہے 25 سال. کون جیے گا 25 سال؟ کس نے دیکھے 25 سال؟ میرے بھائیوں، وہ دن آنے والا ہے، سب کو گزرنا ہے. اور یاد رکھو، جہاں پل صراط کی روایتیں آتی ہے، پل صراط جہاں سے سب کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو وہاں گزرنا ہے. اس پل صراط کی ایک طرف امانت ہوگی، ایک طرف رشتہ داری ہوگی. مسلم شریف کی حدیث ہے. کون ہوگا؟ ایک طرف رشتہ داری ہوگی، رحم، اور دوسری طرف امانت ہوگی. یہ قیامت کے دن پکڑیں گے. ہاں اچھا تم نے میرے بارے میں گڑبڑ کیا تھا. رشتہ داری کہے گی تم نے میرے بارے میں گڑبڑ کی تھی، ادھر آؤ. کیونکہ اسی میں ہوتا ہے، عامتاً رشتہ داروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. میرے بھائیو، حضور فرماتے ہیں کہ اس دن سے آنے سے پہلے پہلے جہاں کوئی دینار کام نہیں لگے گا، کوئی درہم کام نہیں لگے گا، آپ اپنے معاملات کو صحیح کر لو، حلال کر لو.
اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس آدمی کو دیے جائیں گے جس کا قرضہ ہے یا جس کا حق ہے، اگر نہیں ہوں گے تو اس کی برائیاں ڈال دی جائے گی اس آدمی پر کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہے۔ ارے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا قرضہ اس پہ ڈال دو اگر وہ نہیں پے کر پا رہا ہے تو، اگر ہے تو بیچ خود سے دے دو اس کا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بینکوں کا بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بینکوں سے قرضہ لیا ہے، اگر آپ پے نہیں کر پاتے تو آپ کی فلانی پراپرٹی بیچو اور دو ہم کو۔ یہ دنیا کے اندر ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتدرون مل مفلس، تمہیں پتا ہے کہ غریب کون ہے؟ آج بھی اگر پوچھا جائے تو یہی کہیں گے، ہم بھی کہیں گے کہ جس کے پاس ڈالر نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، اس کو ہم غریب کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے عرض کیا من لا درہم ولا متاع، من لا درہم لا، جس کے پاس درہم نہیں ہے یا سامان نہیں ہے، کہا وہ غریب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکات، لے آئے گا نمازیں خوب پڑھی ہوگی، روزے بھی خوب رکھے ہوں گے اور زکات بھی خوب دی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي هَذَا قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک آئے گا کہا گا مجھے اس نے گالی دی تھی، وَقَذَفَ هَذَا، ایک کہے گا مجھ پہ تہمت لگائی تھی، دوسرا کہے گا وَأَكَلَ هَذَا، میرا یہ کھا گیا تھا، سَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے فلانے کا خون بہایا تھا، ایک کہے گا کہ مجھے مارا تھا۔ سب کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا کہ دے دو دے دو۔ اگر وہ نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر کہا جائے گا، اگر قرضہ باقی ہے تو کہا ٹھیک ہے ان لوگوں کی غلطیاں جو گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہوگا۔ تم نے نیکی کی ہے وہ ملے گی، تم نے برائی نہیں کی ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہوگی، نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ہے۔ حقوق کس کو کہتے ہیں؟ حق کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں حق کے معنی کنفرم، جو چیز ثابت ہو گئی اس کو حق کہتے ہیں۔ تو حقوق تو ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اس کو کرنا پڑے گا آپ کو، اور نہیں کرو گے تو اس پہ پکڑ ہوگی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر حاکم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والوں میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اس حال میں کہ جہنم والے کا کوئی حق اس کے اوپر ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تماچا بھی مارا ہوگا کسی کو، تماچا، ایک تماچا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ تو جب میدان محشر میں ہوں گے تو ہمارے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، جب ہوگی نہیں تو دیں گے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالحسنات بالسیئات والحسنات، تمہاری جو نیکیاں ہیں وہ دینی پڑے گی، سامنے والے کی برائیاں لینی پڑے گی، اس طرح سے انصاف اللہ تعالیٰ کریں گے۔ آج میرے عزیزو، ہم لوگوں کے یہاں حقوق العباد میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، بہت کوتاہی پائی جاتی۔ وہ اللہ والے تھے کہ گھر میں جنازہ ہو گیا کسی کے اور مرنے والے کی لالٹین جل رہی ہے، بتی جل رہی ہے، انتقال ہوتے ہی بجھا دیا، بجھا دو اس کو۔ کیوں؟ کہا یہ مرنے والے کا تھا،
اس میں جو تیل لگا ہوا ہے اس کے رشتہ داروں کا حق ہے اور بغیر تقسیم کے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اس کو بھول کر دو۔ ہاں، کچھ دنوں پہلے میں نے ایک کتاب میں ایک حکایت پڑھی کہ ایک اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، انتقال ہو گیا۔ کسی چاہنے والے نے خواب میں دیکھا، کہا کیسی گزری؟ کہا سب ٹھیک تھا، ایک ہی بات کی پریشانی ہے۔ تو پریشانی کیا؟ کہا پڑوسی کے یہاں سے سوئی لایا تھا میں کپڑا سینے کے لیے، استعمال کے لیے، عاریت کے طور پر۔ میں نے سوچا کہ بعد میں دے دوں گا، لیکن دینے سے پہلے ہی گزر گیا میں تو میری الماری کے فلانے حصے کے اندر وہ سوئی پڑی ہوئی، آپ جائیے اور نکال کے ان کو دے دیجیے۔ وہ آدمی گھر گیا اس میت کے اور جا کے کہا کہ آپ کے گھر کے الماری کے فلانے حصے کے اندر ایک جگہ ایسی سوئی پڑی ہے۔ کہا ہمیں معلوم ہے، ہمیں واپس لینا ہے پڑوس میں، لیکن بات یہ ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو سوچا کہ ان ساری چیزوں سے فارغ ہوں گے تو دے دیں گے۔ کہا کہ وہ اسی وجہ سے پریشان ہے، ان کو ان کی چیز واپس کر دی جائے پڑوس کو۔ آپ میرے بھائیوں دیکھیے، آپ سوچئے، ارادتاً نہیں کیا، ایک آدمی کا حق لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی سوچا کہ بالغ ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا غلط کیا تھا؟ کتنوں کا غلط طریقے سے کھا لیا، کتنوں کے بکرے اور کتنے کے مرغے ذبح کر ڈالے ہم نے بغیر اجازت کے۔ ہاں، کتنوں کی برائیاں ہم نے کی۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک اللہ والے کے سامنے حجاج بن یوسف کی برائی کی گئی۔ حجاج بن یوسف آپ جانتے ہو زمانے کا ایک ظالم آدمی تھا، بہت بڑا ظالم۔ ان کی جو ماں تھی وہ بچپن میں ان کو خون چٹایا کرتی تھی، خون۔ اس کی وجہ سے حجاج بن یوسف کی عادت پڑ گئی تھی کہ اس کو کلنگ کے اندر مزہ آتا تھا، کسی کو تلوار سے قتل کرے تو مزہ آتا تھا۔ وہ گورنر تھا، ہاں، کئی صحابہ کرام کو شہید کروا دیا اس نے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس نے مرتے وقت وہ دعا کی تھی کہ اللہ نے قبول کر لی ہوگی، دعا کی کہ یا اللہ پوری دنیا مجھے جہنمی سمجھتی ہے، لیکن تو اپنے فضل سے مجھے جنتی کر کے دکھا دے، یہ دعا کی تھی آپ نے۔ تو اس بزرگ کے سامنے جب حجاج بن یوسف کی برائی کی گئی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جیسے حجاج کا حساب لے گا، جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا ان کا حساب لے گا، اس پہ تیرا بھی حساب لے گا کہ تو نے اس کو کیوں اس کی برائی کی تھی، تو نے حجاج کو کیوں برا کہا تھا۔ بھائی کوئی آدمی اگر برا ہے تو اتنا سستا تو نہیں ہو گیا کہ سب اس کی برائی کرتے ہی رہیں، یہ تو نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم اگر کوئی آدمی غلط کرتا ہے تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ تو کافر ہی ہو گیا جیسے ہے۔ یاد رکھو اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ سوچو۔ مجھے اللہ میرے بارے میں پوچھے گا کہ تو کیا کر کے آیا۔ آج ہم خدا بن جاتے، ہم لوگوں کا حساب لینے لگ جاتے کہ وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ہمارے ہر عمل کے بارے میں حساب ہوگا، اور حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کوئی بات ہو جاتی تھی تو فوراً رفع دفع کر دیتے، فوراً۔ آپ نے فضائل اعمال کے اندر وہ قصے سنے ہوں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کوئی معاملہ ہوا تو ایک دوسرے کو راضی کرنے کی فکر میں، حضرت عمر بھی بڑے آدمی ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر کا مقام زیادہ اونچا ہے، دیکھ، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کی قدر ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی ہے، صدیق اکبر کی نیکیاں کہ ایک رات کی نیکی میری زندگی کی نیکیاں دے دوں تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کیوں ایسا تھا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں وسعت تھی، ان کے دل کشادہ تھے،
اس لیے دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھتے تھے، دوسرے کو اپنے سے برا نہیں، اپنے سے اچھا۔ آج میرے بھائیوں کسی غیر مسلم کو کافر کہنے کا حق بھی ہمیں نہیں ہے، ہم اس کو کافر کہہ دیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے اور میرا کلمہ نعوذ باللہ چھینا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی رشتے داری نہیں، وہ پکڑ کرنے پہ آ جاوے تو بڑے بڑے زاہد اور بڑے بڑے دینداری کا دعویٰ کرنے والے کو بھی وہ گرا سکتے، اور معاف کرنے پہ آ جاوے تو بڑے بڑے مجرم کو وہ معاف کر دے۔ ہاں اللہ کی شان ہے میرے بھائیوں، اس لیے اپنے بارے میں سوچو، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو ستایا ہے، ہم نے کس چیز کا حق دبایا ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے میدان میں ہر ایک کیا تھا ہوگا۔ ہاں ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ آج میں مسلم شریف پڑھا رہا تھا تو اس میں وہ روایت آئی کہ لوگ میدان محشر میں اتنے پریشان ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے، بات تو کہیں گے کہ چاہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے لیکن فیصلہ کرا دو۔ آپس میں مشورہ کریں گے کس کے پاس جائے، کس کے پاس جائے۔ لوگ کہیں گے کہ حضرت آدم تو سب کے باوا ہے، ابو البشر ہے، وہ تو سارے انسان کے باوا ہے، انہی کے پاس کرو۔ ان کے پاس جائیں گے، کہا آپ تو سب انسانوں کے باپ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنی قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دو کہ فیصلہ کر دیں۔ وہ فرمائیں گے کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لوگ کہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے حالات کیسے ہیں، فرمائیں گے نفسی نفسی۔ کیا فرمائیں گے؟ نفسی نفسی۔ کہا تم سفارش کی بات کرتے ہو، آج تو میں سفارش کے لائق ہوں کہ میری کوئی سفارش کر دے۔ علامہ عثمانی نے اس کا معنی یہ لکھا نفسی نفسی کا کہ مجھے اپنی ہاتھ تو پڑی ہے، آج میری کوئی سفارش کر دے، ایسا چاہیے۔ کیا ہوگا میرے بھائی؟ ہاں اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو، جن کا جو حق ہے وہ اس کو پورا پورا دے دو۔ اپنی بیویوں کے بھی حقوق صحیح صحیح ڈھنگ سے ادا کرو۔ بہت سارے لوگ پرائی عورتوں کے ساتھ تو بڑی محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور اپنی خود کی سبھی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک رکھو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اپنی اولاد کی تربیت کے اندر بھی خیال کرو۔ ہم دوسروں کی اولاد کے بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ہماری اولاد کیسی ہے اس کا بھی سوچو۔ حقوق العباد یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لہذا کسی کا دل اگر دکھایا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے خلاف گواہی الٹی دے دی، مرنے سے پہلے پہلے سدھار لو، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نزدیک تو پردہ ہو سکتا ہے، خدا کے دربار میں کوئی پردہ ہونے والا نہیں۔ اس زمانے کے بادشاہ لوگ بھی ڈرتے تھے اس معاملے میں۔ شاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ اور اللہ والے گزرے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا ایک بہترین محل جنت کا تیار ہے، بڑا خوبصورت ہے، ڈیکوریٹ ہے، تیار ہے، کسی کو داخل ہونا ہی باقی۔ پوچھا کہ بھئی یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ محمود غزنوی کا ہے۔ اچھا میرا ہے تو نہیں داخل ہوتا؟ نہیں نہیں نہیں، ابھی آپ کا ایک کیس باقی ہے، آپ کا ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کے بعد آپ کو ملے گا۔ اور کون سا مقدمہ؟ تم نے اپنے فلاں ملازم کو فلاں جگہ کے اوپر ڈانٹا تھا اور مارا تھا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، آنکھ کھلی، رات بھر بیچے ادھر ادھر ہو رہے کب صبح ہو، اور اس کے پاس جا کے معافی مانگو۔ بادشاہ وقت ہے، ہندوستان کے اندر اوپر چڑھائی کی اور بڑے فاتح رہے ہیں، یاد رکھو۔ ہندوستان مسلمانوں کو اپنی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم نے 800 سال تک ہندوستان میں راج کیا ہے مسلمانوں، ہماری یہ تاریخ ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ کیا تھے ہمارے باپ دادا؟ ہاں مسلمانوں کے پوروجوں کیا تھے یہ ہم بھول گئے۔ خیر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو بلایا
اور بلانے کے بعد اس کو بتایا کہ مجھ سے یہ معاملہ ہوا تھا، تجھے مار دیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں اور یہ لے لے تو مجھے مار دے۔ کہا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے ظلم کیا تھا، یہ دوسرا ظلم کیوں کرتے ہو؟ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ کہا نہیں، بدلہ لے لو۔ کہا میں اللہ کے خاطر آپ کو معاف کرتا ہوں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود تحفے تحائف دیے کہ بھئی یہ لے گا تو راضی ہو جائے۔ ہاں، قبر میں جانے کے بعد یہ سوچنا کہ ہم نمٹ لیں گے، کھاپ نمٹیں گے میرے بھائیوں۔ کنکریٹ کو ہم نہیں نمٹ پاتے، گھر میں اگر کنکریٹ نکلنے شروع ہو جائے تو ہم اس کو نہیں نمٹ پاتے، قبر میں کیا ہو۔ تھوڑی دیر دن میں یا رات میں کوئی وقت نکال کے سوچو کہ مجھے قبر میں جانا ہے اور مجھے ہر کیے کا بدلہ حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر میں نے الٹا سیدھا کیا تو میری اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ کئی نیکی میرے بھائیوں، مقبول نمازیں اگر کسی کے $1-8 کھا لیا ہے اس پہ کئی نمازیں دینی پڑیں گی۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے حساب کو صاف کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں میراث کا مسئلہ جو مر چکا ہے اس کو ذرا زندہ کرو۔ میراث کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے قریبی رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ علماء سے پوچھیں، مفتیوں سے پوچھیں کہ بھئی اس میں کس کس کا کیا کیا حق ہے۔ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ دیا جل رہا تھا، دیا اس کا کیروسین کا حساب رکھا کہ بند کر دو اس کو، اس لیے کہ مرحوم کا تھا، اب اس کے رشتہ داروں کا حق ہو گیا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے گزر جاتا ہے اور اسی کے گھر 40 دن تک لوگ پوچھ کے بیٹھ کے کھاتی رہے۔ بھائی کھاتی رہے، پہلے دیکھو تو صحیح کہ اس مرنے والے کے مال میں سے کھلا رہے، اس کے تو رشتہ داروں کا حق وابستہ ہو چکا ہے، کیسے کھا سکتے؟ اگر آپ لوگوں کو اس بات کی فکر ہو جائے کہ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ بالکل حلال ہونا چاہیے، کسی کا حق اس میں نہ ہو، میرے بھائیوں آخرت بن جائے گی۔ اصل تو تھوڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی فکر ہو جائے، اور یہی سب سے مشکل ہے۔ یاد رکھو، معاملات کا مسئلہ ہی مشکل ہے۔ آپ نے وعدہ کر دیا کہ میں اتنے دن میں دے دوں گا، اب آپ کے سامنے آ نہیں رہا ہے، ارے مانگے وہ پکڑے گا، مجھے پوچھے گا، تو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ ہاں، ہم لوگ اپنی اس دنیاوی زندگی کو سرسری لے رہے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر لوگ اپنے بزنس کے اندر پورا کمپیوٹرائز کرتے ہیں اور کیمرہ رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے گھر میں کیمرہ باہر رکھے یا اپنی شاپ میں رکھے یا اپنے بزنس میں رکھے، کرنا چاہیے، حفاظت ہماری ذمہ داری، اپنے مال کی حفاظت کرنا بھی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو کہ میرے اوپر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے اللہ کا۔ ہاں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری جب میری ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، میرے قبر کے اندر بھی میرے سوال ہوں گے، تو بھی کیا جواب ہوں گا؟ سارے رشتے دار باہر اور گھر کے اندر ہوں گے، میں اکیلا کئی من مٹی کے نیچے سویا ہوں گا، اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وہ تربیت کی تھی کہ وہ طرف جاتے تھے، طرف جاتے۔ ایک مرتبہ حضور کا خادم، کون؟ اللہ کے نبی کا خادم جنگ کے میدان سے باہر نکلے ہیں تو حضور کی اونٹنی سے اتر کر سامان ایسے اتار رہے تھے، کسی دشمن نے تیر مارا، وہ وہیں پر شہید ہو گئی۔ خادم، صحابہ نے حضور کو مبارکبادی دی، حضور اتنی مبارک موت، کہا کہ یہ تو پکڑا جائے گا، تب کیوں؟ کہا مال غنیمت میں خیانت کی تھی، چادر لے لی تھی، وہ چادر کا حساب باقی۔ حضور کا خادم ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہاں بہت اچھا کلین چیز اس کو دے دی، نہیں، حضور نے واضح فرمایا کہ ایک چادر کی وجہ سے وہ پکڑا۔ اور کئی لوگ آئے صحابہ، ہم نے بھی حضور یہ لیا تھا، ہم نے بھی یہ لیا تھا۔ کہا کہ یاد رکھو، خیانت بہت بڑا گناہ ہے، جیسے مال کی خیانت ہوتی ہے، باتوں کی بھی خیانت ہوتی ہے۔ ہاں، لوگوں کی پرائیویٹ باتوں کو سننے کی کوشش کرنا یا اس کو اس طرح سے کچھ کرنا، اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد میں صرف مال ہی ہوتا ہے، نہیں،
پڑوسی کے بھی حقوق ہے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو. اسی طرح سے جانور آپ کے گھر میں رہتا ہے، کوئی پال رکھتا ہے، اس کا بھی حق ہے. اگر اس میں بھی کوتاہی کرو گے تو پکڑ ہوگی. ایک عورت صرف بلی کو باندھے رکھنے کی وجہ سے جہنم میں گئی ہے، اور ایک عورت جو برے کام کرنے والی تھی، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت اس کو مل گئی. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے میرے بھائیو حقوق العباد کا خیال کرو. اور خصوصاً جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے یہاں سے میراث کا مسئلہ جو مر چکا ہے اس کو زندہ کرو. ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچے. ہر آدمی جس گھر میں جو رشتے دار گزرا ہو اس کو اگر شریعت کے مطابق تقسیم نہ کیا ہو تو اس کی فکر کرے. کہ ہم شریعت کے احکام کو زندہ کریں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرماوے. عید و آزمن و جملہ جہاں آمین. بعد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.